لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آج کی تراویح میں 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا۔ آج کا خلاصہ چوتھے پارے سے ہے۔ چوتھے پارے کے شروع ہی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری راہ کے اندر اگر خرچ کرنا ہو تو اپنا پسندیدہ اور اپنا محبوب مال خرچ کرو۔ جب آیات نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری محبوب چیز مانگ رہا ہے، یعنی جب کوئی خرچ کرنے کی بات آئے تو ردی اور گری پڑی چیز نہیں بلکہ سب سے محبوب چیز اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیں۔ ایک اور صحابی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک گھوڑا پیش کیا، رسول اللہ پورے ملکیت میں سے سب سے میرا پسندیدہ گھوڑا ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ تو صحابہ کرام ایک ایسے ہوتے تھے کہ فوراً عمل ہوتا تھا، جو حکم نازل ہوتا تھا آپ علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے تھے اس میں دیر نہیں لگاتے تھے عمل کرنے کا۔ بہرحال آگے پھر ان اول بیت وضع للناس، جیسے کہ یہودیوں نے اعتراضات کیا تھا آپ علیہ السلام پر کہ اس نے جو ہے بیت المقدس سے کیوں منہ پھوڑ دیا، کہ بیت اللہ کی طرف کیوں اپنا منہ رخ کر دیا، بیت اللہ اور بیت المقدس کے اندر کیا فرق ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ تمام نبیوں کا جو ہے قبلہ وہ تو بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس بیت اللہ سے افضل ہے، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، فرمائے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل نہیں ہے، فرمائے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کا سب سے پہلا گھر یہ کعبۃ اللہ کو شرف حاصل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے آیات کے اندر کعبۃ اللہ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمائے اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس میں زمزم ہے، اس میں حتیم ہے، اور جو شخص بھی حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور فرمائے کہ اس کا نقشہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ کے قریب ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں سے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور تقویٰ کا اعلیٰ معیار تو قرآن ہے، جب تک قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ نہایت مضبوط رسی ہے، اس سے چمٹے رہو گے تو یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ تو فرمائے کہ یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں کبھی کبھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ آگے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں تو امت مسلمہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرماتے کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ترین امت ہے۔ افضل ہونے کی 3 وجوہ ہیں، ایمان بالغیب، امر بالمعروف اور نہی المنکر۔ حضرت عمر کا قول ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار اس امت میں ہو اس کو چاہیے کہ ان 3 شرطوں کو پورا کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ممکن ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کر دیا جائے، پھر تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم اللہ سے مدد مانگو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہاں سے منافقین اور کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ فرمائے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔
ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ظاہر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں سے غزوہ بدر کا مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر، اس کے اندر مسلمانوں کو دو سبق حاصل ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ کثرت اور تعداد سے فتح نہیں ملتی ہے، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ سے تعلق برقرار رکھنے سے فتح ملتی ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کو بری طرح شکست ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت مقداد بن اسود نے اور صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا قصہ غزوہ احد کا بیان کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر واقع ہوا تھا۔ اس طرح کہ سارے مشرکین جو ہے یہ مل کر مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ بدر والا بدلہ۔ بدر کے اندر چونکہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو مشرکین بڑے غم اور غصے کے اندر تھے، یہاں تک کہ ان کا جو بڑا سردار تھا ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے ہم بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک میں چارپائی پہ نہیں سوؤں گا۔ کسی نے کیا قسم اٹھائی، کسی نے کیا قسم اٹھائی کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے بہت سارا چندہ بھی جمع کیا، بہت ساری تیاری بھی کی، بہت سارے لوگوں کو ملایا، یہاں تک کہ 3000 جنگجو کا ایک لشکر بنا کر مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے انہوں نے سفر جاری رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کا راستہ روکا جائے، ان کے ساتھ مدینے کے اندر رہتے ہوئے لڑایا جائے یا باہر نکل کر میدان کے اندر مقابلہ کیا جائے۔ مختلف رائے مشورے آئی، بہرحال صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ میدان کے اندر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو مشرکین کا لشکر جو تھا وہ 3000 جنگجو پر مشتمل تھا، 200 ان کے گھوڑے تھے، 700 زرہ پوش آدمی، 3000 اونٹ، 500 عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل تھیں جو شعر و اشعار پڑھ کر ان کو غیرت دلاتے کرتی تھی۔ اور اسلامی لشکر جو تھا، مسلمانوں کی تعداد جب مدینہ سے نکلے تھے اس وقت 1000 تھا، لیکن تھوڑا سا ہی آگے چل کر منافقین جو ہے پیچھے ہٹ گئے، لشکر کو چھوڑ دیا کہ ہم آگے نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ یہ بتلائی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بات نہیں مانی ہے، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی چلائی ہے، لہٰذا اس لشکر کے ساتھ جانا اور لڑنا چاہیے جائے کہ اگر وہ اتنے زیادہ تعداد کے اندر ہے مشرکین، خودکشی کے مترادف ہے، لہٰذا ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ 300 منافقین وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی خدشہ سا پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ باقی 700 مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور غزوہ احد کے مقام پر جا کر انہوں نے ڈیرہ ڈالا اور وہیں پر مقابلہ ہوا۔ غزوہ احد کے مقام جن حضرات نے دیکھا ہوا وہاں پر مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، شمال کے اندر بہت بڑی شارہ جا رہی ہے سیدھی، اس شارہ کا نام ہے حمزہ، حضرت حمزہ کے نام سے وہ شارہ مشہور ہے۔ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، 700 کلومیٹر لمبا ہے، 400 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اور پہاڑوں میں اور احد کے پہاڑوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ باقی جتنے پہاڑ ہیں ارد گرد کے اندر وہ بالکل کالے ہیں، لیکن احد کا پہاڑ جو ہے وہ بالکل سرخ اور لال ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ سرخ اور لال پہاڑ ہے۔ اور احد پہاڑ کے متعلق آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احد فی الجنہ، یہ جنت والا پہاڑ ہے، یعنی احد کا پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ ایسا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر میں جا رہے تھے، اس سے کہیں سیڈ پہ گزر گئے تو ایسے چیخنے اور چلانے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ چیختا اور چلاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ رو رہا ہے، ہم نے آج اس کا راستہ کاٹا ہے، ہمیشہ وہیں سے گزرتے تھے، آج اس کا ہم نے راستہ کاٹ لیا، راستہ کوئی اور اختیار کیا ہے، ہمارے جدائی کے اندر وہ رو رہا ہے۔ تو احد پہاڑ جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ تو بہرحال جب جنگ شروع ہوئی اس کے اندر جو ہے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر جاتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ تعداد کے اندر تو مسلمان کم تھے، ادھر مشرکین بہت زیادہ تھے، تعداد کے اندر دگنی سے بھی زیادہ تھی، اور ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، زرہیں اور تلواریں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رماد یہ بالکل جہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے اس کے بالکل قریب کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو جبل رماد کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیا اور فرمایا کہ یہاں سے آپ نے بالکل اترنا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہمارے لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی تم اپنی یہاں چوٹی سے اترنا نہیں، اپنی چوٹی پر برقرار رہنا۔ بہرحال جب شروع میں مقابلہ شروع ہوا، مشرکین کو شکست ہوئی، مشرکین بھاگ پڑے، تو جو صحابہ کرام جبل رماد پر بیٹھے ہوئے تھے 50 کی تعداد کے اندر، انہوں نے کہا کہ اب چلتے ہیں، مشرکین تو بھاگ گئے، ہم بھی جا کر اور صحابہ کرام کے ساتھ مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کا امیر تھا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہمیں نہیں اترنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا جو فرمان تھا وہ اس وقت تھا جب جنگ چل رہی تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے، اب یار ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے سارے صحابہ کرام اتر گئے سوائے 12 یا 13 کے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھ تقریباً 12 یا 13 افراد اور رہ گئے تھے، باقی سب اتر گئے۔ جب اس یہاں سے اتر گئے، چوٹی خالی ہو گئی، ادھر سے پیچھے سے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے موقع پایا، دیکھا کہ وہ جو چوٹی پر صحابہ کرام تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے وہ نکل گئے ہیں، تو انہوں نے اچانک سے حملہ کر کے جو 12-13 صحابہ کرام تھے ان کو شہید کر دیا۔ جب ادھر سے خالد بن ولید نے حملہ کیا، ادھر سے جو بھاگے ہوئے مشرکین تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تو ہمارے ساتھی آ گئے ہیں، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، گھمسان کی جنگ ہو گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھڑے میں گر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پھر اچانک ان مشرکین نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے شہید کر دیا، تو مسلمانوں کے تو بالکل حالات خطا ہو گئے، اتنی جنگ، گھمسان کی جنگ، دونوں طرف سے مشرکین آ گئے، بیچ میں مسلمان ہو گئے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مدد و نصرت فرمائی، یہ مشرکین پھر آدھے کے اندر جنگ کو چھوڑ کر پھر نکل پڑے، بھاگ گئے یہاں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا اور آواز لگائی، جو صحابہ کرام بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا چونکہ ایسے ہی گھمسان کی جنگ ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، ان کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، اپنے قدموں کو مضبوط کرو، میں نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ فرماتے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز صحابہ نے سنی تو پھر جان کے اندر جان آ گئی، پہلے تو ویسے ہی گھبرا گئے تھے نا، غمزدہ ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی چلے گئے، تو انسان تو ویسے ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر دوبارہ سے مسلمانوں نے ہمت سے لڑائی کی، یہاں تک کہ مشرکین پھر دوبارہ بھاگ گئے۔ جب مشرکین یہاں سے بھاگے، صحابہ کرام کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو جا کر روحہ کے مقام پر ابو سفیان کو پھر احساس ہوا کہ ہمیں تو اچھا موقع تھا کہ مسلمانوں کو ایک دم سے ختم کر دیتے، ہم تعداد میں بھی زیادہ تھے اور مسلمان درمیان میں بھی آ گئے تھے، ختم کرنے کا اچھا موقع تھا، لیکن ہم نے غلطی کر دی کہ درمیان میں چھوڑ کر ہم واپس ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے دوبارہ سے روحہ کے مقام سے واپسی کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ یہ ابو سفیان دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر اعلان فرمایا کہ ابھی ہم اس کا پیچھا کریں گے، وہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، روحہ کے مقام کی طرف ہم جائیں گے، لیکن ایک شرط اللہ کے نبی لگائی۔ وہ کیا شرط تھی؟ فرمایا کہ جو کل کے جہاد کے اندر شریک تھے وہی صحابہ کرام ہوں گے، اور کوئی نیا ساتھی نہیں آئے گا، کوئی نیا صحابی نہیں آئے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی بڑی جرت تھی، ان کی جرت کو داد دینی چاہیے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہم خود زخمی ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ ہم ان کے پیچھے جائیں، جانا بھی ہو تو کسی اور نئے دستے کو لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا لبیک، کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے جو ہے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کو کسی طرح سے یہ افواہ پھیلا دے کہ ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اب تو تمہارا بچہ نہ مشکل ہے، بس پہلے چھوٹا لشکر تھا، ابھی اس سے بھی بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ کے قرآن نے یہاں بیان فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اے لوگوں مشرکین کا تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تم ڈر جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کیا جواب دیا؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس سے ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اللہ ہمارا کافی اور وکیل ہے ہمارا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جگر تھے بھائی، کہ اتنے کے باوجود بھی صحابہ کرام اپنے حق سے پیچھے ہٹے نہیں، لڑائی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آج ہم بھی مسلمان ہیں، دیکھو آج کسی بھی پورے دنیا کے 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، کسی ایک ملک کے حکمران نے بھی
اسرائیل کو کوئی دھمکی بھی نہیں دی، کوئی بات بھی نہیں کہی کہ آپ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ اسرائیل ظلم جو کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، لیکن کوئی مسلمان صرف منہ سے بھی نہیں بول رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو وہ امریکہ ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ ہمیں کھا جائے گا، ہمیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، وہ سپر طاقت ہے۔ بھئی سپر طاقت اللہ ہی ہے صرف۔ آج غزہ کے اندر کتنا بڑا ظلم چل رہا ہے۔ فرمائے کہ جن میدانوں کے اندر غزہ کے بچے کھیلا کرتے تھے، آج وہی میدان غزہ کے بچوں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں نے کوئی اسپتال چھوڑی، نہ کوئی بستی چھوڑی، نہ کوئی بازار چھوڑی، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ فرمائے کہ لوگ فرعون کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ فرعون بڑا ظالم تھا، انہوں نے 20,000 بچوں کو قتل کیا تھا۔ یہ تو فرعون سے 10 گنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ فرعون نے تو صرف بچوں کو قتل کیا تھا، یہ نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتا ہے، نہ مردوں کو چھوڑتا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بروج کے اندر ایک یہودی بادشاہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ فرمائے کہ ایک یہودی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو پکڑ کر آگ کے اندر جلا دیتا تھا۔ آگ کی بٹھیوں کے اندر 10,000 مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو انہوں نے جلا دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظالم تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی بڑھ گئے ظلم کے اندر۔ 40,000 فلسطینی آج تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں 8,000 سے زیادہ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں۔ لیکن آج مسلمان ایسے تہس و نہس ہو گئے ہیں کہ بولنے کو کوئی تیار نہیں، اس کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کے جگر ہوا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ لبیک کہتے تھے۔ اور سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بتلائے ہیں۔ فرمائے کہ صبر، دین پر جمے رہنا، دشمن کے مقابلے میں شجاعت دکھا لینا، دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، تقوی اختیار کرنا، یہی چیز ہیں جو انسانوں کو کامیابی دلاتی ہے۔ آگے سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء ترتیب میں 4 نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پر، 92 نمبر پر۔ اس سورۃ نساء کو سورہ قبریٰ بھی کہا جاتا ہے، نساء قبریٰ۔ سب سے پہلے یہاں پر یتیم بچوں کے مال کا حکم بتلا دیا گیا ہے کہ یتیم بچوں کا مال اگر تمہارے حوالے آ جائے تو اس کو پھونک پھونک کر جو ہے خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے مال کو کھا جاؤ، اور اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے تو تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شادی کے متعلق فرمایا کہ مسلمانوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ 1 2 3 4 تک کی تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ اسلام نے گویا کہ 4 تک اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر تم عدل کر سکو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو کسی طرح، پھر ایک پہ ہی گزارا کرو، پھر 3 یا 4 کا مت سوچو۔ اور اس کے بعد پھر یہودیوں کے اسلام پر متعدد جو ہے اعتراضات ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاحوں پر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی ایک دن 11 نکاح فرمائے تھے۔ تو فرمائے کہ ان کا اعتراض بے بنیاد ہے، حالانکہ جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے بھی بے شمار نکاح تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 19 بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 7 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ لیکن یہ ان نبیوں کو تو مانتے ہیں، کسی پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ یہودیوں نے اعتراض کرتے بھی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ کہ ان کے دل کے اندر بغض اور عناد ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد نکاح جو تھے یہ کسی حکمت پر مبنی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حکمت کی وجہ سے اتنے سارے نکاح کیے تھے۔ 2 حکمتیں علماء بتلاتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین پھیلانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے۔ ایک حکمت یہی تھی کہ اس طریقے سے نکاح کرنے کی وجہ سے دین پھیلانا آسان ہو جائے، اور ایسے ہوا بھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جنگ کے اندر قیدی ہو کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح فرمایا۔ ان نکاح کرنے کی وجہ سے کتنے سارے یہودی مسلمان ہو گئے، اس قبیلے کے اندر اسلام پھیلانا آسان ہو گیا، تبلیغ کرنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح ام حبیبہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آ گئی، تو حضرت ابو سفیان بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح اسلام پھیلانا آسان ہو گیا۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے تبلیغ کرنا آسان ہو جائے۔ دوسری حکمت فرمایا کہ اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے سارے گھر کے حالات تھے وہ لوگوں تک کھل کر آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کھلی کتاب تھی۔ ایک تو ہماری زندگی ہے نا،
ہم گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اندر جو دیکھو سب کو بتاؤ۔ تو ایک تھی اللہ کے نبی کی گھر کے باہر کی زندگی، ایک تھی اللہ کے نبی کی گھر کے اندر کی زندگی۔ گھر کے باہر کی زندگی تو سوا لاکھ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے۔ اور ایک گھر کی زندگی تھی کہ اگر ایک عورت ہوتی تو شاید اتنی قوی بات نہیں ہوتی کہ ایک عورت نے جو نقل کی ہے اس کے اندر کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر 11 عورتوں کی جماعت اس بات کو نقل کریں تو اس کے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے، وہ صحیح معنوں میں ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں جو ہے قرآن کے اندر جو ہے میراث کے حصے بتا دیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اس سے پہلے میراث کے حصے نہیں تھے تو وصیت واجب تھی۔ اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ جو ہے میراث کے حصے بیان کر دیے کہ لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ اس صورت کے اس پارے کے آخر کے اندر پھر جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جو محرمات ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے 5ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔